آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے صرف اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ اللہ سے کہا کریں کہ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اس کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر جب اس کا بندہ اس کے آگے سر جھکا لیتا ہے۔ تم اللہ پہ یقین رکھو، رستہ بنانا اس کا کام ہے۔ تمہارا یقین تو تمہاری دعا کے قبول ہونے کی کنجی ہے۔ پھر تمہیں کیسے لگتا ہے کہ تم یقین سے مانگو گے اور وہ نہیں دے گا؟ ارے وہ دے گا، ضرور دے گا۔ وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ میرا رب بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ بھلا اپنے بندے کی چاہت کو کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ وہ جانتا ہے تمہارے دل کا حال، تمہارے دل کی کیفیت کو بھی، تمہاری تڑپ کو بھی۔ وہ تم سے بھی زیادہ تم کو جانتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کوئی خیال دل میں لاؤ اور وہ اسے جانتا نہ ہو؟ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنی چاہت کے باوجود میری رضا میں راضی ہو رہا ہے، تو سوچو اسے کتنا پیار آتا ہوگا تم پہ۔ وہ کہتا ہوگا اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنی چاہت قربان کر رہا ہے، تو پھر میں کیسے اس کو نہ دوں وہ جو چاہتا ہے؟ وہ دیتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے، اور اگر دینے میں دیر کرتا ہے نا تو اس دیری میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت سمجھ آتی ہے، اور تمہارے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے اس میں۔ تو پھر کیوں مایوس ہو رہے ہو تم؟ کیا تمہارا مایوس ہونا بنتا ہے؟ جبکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور کیا وہ تمہیں پریشانی میں ڈال سکتا ہے؟ بھلا وہ کیسے تمہیں دکھوں میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ جب کوئی ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے نا تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دکھ نہ دے۔ ارے یہ تو میرا رب ہے جو تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا رب تو تم سے تمہارے خود سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب تم سمجھتے ہو کہ تم تنہا ہو تو اللہ کہتا ہے میرے بندے غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتا ہے اے بندے میں تجھ سے تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگتے رہو اس سے۔ وہ وقت قریب ہے جب تمہیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر نوازا جائے گا، اور بے شک تمہارا اپنے رب پر کامل یقین ہی تمہیں اللہ سے قریب کرتا ہے، اور پھر تمہیں اس یقین کا صلہ خوبصورت انداز میں دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض اتنا ہے کہ سر کے بالوں سے زیادہ ہے، اسباب ہے ہی نہیں، اب وہ ساری رات بے قراری میں گزارتا ہے، دن مشکل میں گزارتا ہے کہ یا اللہ کہاں سے لاؤں، یہ قرض کیسے لوٹاؤں۔ میں ان کو یہ حدیث سے پاک پیغام اور تحفہ کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ میرے آقا ایک دن مسجد نبوی میں جلوہ فراز تھے، تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، تو حضور کو تشویش لاحق ہوئی کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے، تو یہ میرا صحابی، میرا کلمہ پڑھنے والا مسجد نبوی میں کیا کر رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو امامہ، نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور تم مسجد میں بیٹھے ہو، اور تمہاری پیشانی پر تفکر کے آثار ہیں، چہرے پہ یہ پریشانی کے آثار ہیں، بتاؤ نہ ذرا۔ اگر پوچھنے والے امام الانبیاء ہوں تو پھر درد سناتے ہوئے، تکلیف کے بارے میں بتاتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے کہ کوئی ہے میری تسلی دینے والا، کوئی ہے جو میرے غم کا مداوع کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ رو پڑے، کہنے لگے بندہ نواز، روزگار ہے ہی نہیں، رزق کے معاملات مخدوش ہیں، قرض اتنا ہے کہ سر کے بالوں سے زیادہ ہے، غم ہے کہ رات کو سونے نہیں دیتے، بستر کانٹوں کا بن گیا ہے، چین نہیں ملتا، ادھر غم کھائے جا رہے ہیں، ادھر لوگوں کا قرض ہے کہ وہ دن بدن چڑھتا جا رہا ہے۔ حضور اب کہاں جاؤں؟ جب سارے راستے بند نظر آئے نا اور ساری گلیاں بند نظر آئی تو میں مسجد نبوی میں آ گیا، شاید میرے دکھ درد کا مداوع ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نے پوچھا ہے تو پھر تمہارے درد کا مداوع بھی فرمائیں گے، تمہاری مشکلیں حل بھی فرمائیں گے، تمہاری ہر بات کو ہم پورا فرمائیں گے۔ فرمایا اے ابو امامہ، کیا تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں؟ اگر تمہارا قرضہ زمین و آسمان کو اگر سونا چاندی سے بھر دیا جائے، اگر اتنا بھی ہو نا، یہ کلمات تم پڑھ لو، اللہ غیب کے خزانوں سے تمہارا قرض بھی پورا فرمائے گا، تمہارے غم کا مداوع بھی فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ کہنے لگے حضور بتائیں نا تاکہ میرا یہ قرض جلد سے جلد اتر جائے۔ میرے آقا نے فرمایا صبح کو اور رات کو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی
अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरिर रिजाल। ये जुमले, ये कलिमात हैं दुआ के। मेरे आका ने फरमाया अबू उमामा ये पढ़ते जाओ, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे गम का ये मदावा कैसे करता है, तुम्हारे कर्ज के आसानी के साथ अदायगी का इंतजाम कैसे फरमाता है। अब वही सिहाबी कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये जुमले, ये कलिमात मैं पढ़ता गया, बस मुझे नहीं पता चला कहाँ से लंगर आया, कहाँ से रिस्क मिला, मेरा सारा कर्ज उतर गया। पहले था कि रात को चैन नहीं मिलता था, गम था कि खाए जा रहा था, अब गम करीब आता ही नहीं है, कर्ज है कि सारा उतर गया है। और फिर मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने ऐसा जुमला बताया, ऐसे कलिमात बताए, मेरा सारा दर्द दूर चला गया और मेरा सारा कर्ज उतर गया। मेरे आका ने फरमाया ए अबू उमामा सिर्फ ये तुम्हारे लिए नहीं है, क़यामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती के लिए है।